السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں دوستو؟ آپ ٹھیک ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، بہت ساری صلاحیتوں سے نوازے۔ آج کی نیوز میں جلدی خبریں میں آپ کو سناتا ہوں۔ کیا ہے کہ سوشل میڈیا پہ اس وقت جب آپ سب کاموں سے فارغ ہوتے ہیں تو بھی جب سوشل میڈیا کھولتے ہیں تو آپ کو وہاں نیوز مل جاتی ہے۔ ہمارا مقصد یہی ہے، آپ اپنے کاموں میں جاتے ہیں، ہم نیوز اپنا کام کرتے ہیں کہ اپنے دوستوں، اپنے چاہنے والوں کو اچھی خبریں پہنچائیں۔ مار دھاڑ والی خبریں نہیں بھائی، ایک اچھی جس سے آپ ریلیکس محسوس کر سکیں۔ تو پہلے ہم ہیڈ لائنز کی طرف جائیں گے، پھر آپ کو تفصیلی جو کچھ اچھی خبریں ہوں گی وہ آپ کو سنائیں گے۔ چلتے ہیں۔ بحریہ کا سمندری اور زمینی اہداف کو نشانہ بنانے والے بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ۔ خوشی کی بات ہے، پاک بحریہ نے جہاز سے داغے جانے ملکی ساختہ اینٹی شپ بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاک بحریہ نے جہاز سے داغے جانے والے ملکی ساختہ اینٹی شپ بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے، جو جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ ISPR نے بتایا ہے کہ مقامی طور پر تیار کردہ جہاز سے داغے جانے والے اینٹی شپ بیلسٹک میزائل جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہیں۔ یہ ہتھیار سمندری اور زمینی دونوں اہداف کو انتہائی درستگی کے ساتھ نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ میزائل میں اسٹیٹ آف دی آرٹ گائیڈنس سسٹم اور جدید مناوری کی خصوصیات شامل ہیں۔ ISPR کے مطابق چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف، سینئر سائنسدانوں اور انجینئر نے اس اہم تجرباتی فائرنگ کا مشاہدہ کیا، جو کامیاب تجربہ رہا۔ پاکستان کی تکنیکی مہارت کا بھرپور مظہر ہے اور قومی مفادات کے تحفظ کے لیے پاک بحریہ کے صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم نواز شریف، فیلڈ مارشل، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور سروس چیفز نے اس سنگ میل کی کامیابی پر شامل یونٹ سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد دی ہے۔ اسلام آباد چلتے ہیں کہ ایران کی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکرٹری ڈاکٹر علی ارشد شیر لاریجانی نے اسرائیل کے ساتھ 12 روزہ جنگ کے دوران پاکستان کی سفارتی اور اخلاقی حمایت پر ان کا شکریہ ادا کیا اور حالیہ واقعات میں افواج پاکستان کی بہادری اور کامیابی کو سراہتے ہوئے پاکستان کی جیت ہماری جیت ہے۔ دوسری جانب نیو یارک میں اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے نیو یارک میں صدر UN جنرل اسمبلی سے اہم ملاقات کی، جس میں UN اصلاحات، سیکرٹری جنرل کے انتخاب کے طریقہ کار اور عالمی و علاقائی معاملات پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ اب تھوڑا سا جدت والی خبریں کہ عورت نے پانی کی جگہ تیزاب سے کھانا پکا ڈالا۔ ارے آگے کیا ہوا سنتے ہیں۔ دوستو ان خبروں سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو دلچسپی بڑھتی ہے، اس لیے میں ڈھونڈ کے لاتا ہوں، کبھی انٹرنیٹ سے، کبھی کسی چینل سے۔ بھارت کی ریاست مغربی بنگال میں ایک افسوسناک اور چونکا دینے والا واقعہ پیش آیا، جہاں کھانا پکانے کے دوران ہونے والی ایک غلطی نے پورے گھرانے کو اسپتال پہنچا دیا۔ بدنی پور کے علاقے میں ایک خاتون نے لا علمی میں پانی کی جگہ تیزاب استعمال کر لیا، جس سے تیار کھانا زہر آلود ہو گیا اور فیملی کے 6 افراد شدید متاثر ہوئے۔ رپورٹس کے مطابق چاول اور سالن کھانے کے فوراً بعد اہل خانہ کی طبیعت بگڑنے لگی۔ متاثرین میں 2 کم عمر بچے بھی شامل ہیں، جنہیں فوری طور پر کولکتہ کے SSKM اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹر نے ان کی حالت نازک قرار دے دی ہے۔ واقعہ سامنے آنے پر پولیس اور انتظامیہ حرکت میں آ گئے۔ حکام نے بتایا کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق یہ غفلت گھر کے ایک فرد کے پیشے سے جڑی ہے، جو تانبا اور چاندی کا کام کرتا ہے، اس وجہ سے گھر میں تیزاب رکھا تھا۔ بدقسمتی یہ تیزاب باورچی خانے میں بھی موجود تھا اور رشتہ داروں نے اسے عام پانی سمجھ کر کھانا پکانے والے برتنوں میں ڈال دیا۔ اہل علاقہ نے بھی تصدیق کی کہ سنتو سنیاسی کے گھر میں تیزاب کا موجود ہونا معمول کی بات تھی، جس نے یہ افسوسناک غلط فہمی جنم دی۔ پولیس مزید چھان بین کر رہی ہے، واقعہ محض حادثہ ہے یا کوئی سازش۔ ایک دلچسپ خبر دیں کہ الاسکا میں اگلے 64 دن تک سورج طلوع نہیں ہوگا۔ دلچسپ وجہ جانیے۔ ریکی ریاست الاسکا کے سب سے شمالی شہر
ایک بار پھر وہ منظر دیکھ لیا جو دنیا کے صرف چند مقامات کو نصیب ہوتا ہے. یہاں سورج نے آخری جھلک دکھا کر 64 دن کی رخصت لے لی ہے. قطبی رات پولر نائٹ کے آغاز کے ساتھ یہ علاقہ 22 جنوری 2026 تک سورج کی روشنی سے محروم رہے گا. یہ غیر معمولی رجحان زمین کے محور کی جھکاؤ کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کے باعث یہ پورے 2 ماہ تک سورج افق سے اوپر نہیں آ پاتا. دلچسپ بات یہ کہ شہر مکمل اندھیرے میں غائب نہیں ہوگا. روزانہ چند گھنٹوں کے لیے یہاں سویل ٹولائٹ نامی ہلکی نیلی روشنی چھا جاتی ہے جو بالکل ایسی ہوتی ہے جیسے سورج نکلنے سے پہلے دھیمی چمک. تقریباً 4,44,000 آبادی پر مشتمل یہ بستی فیئر بینکس سے 500 میل دور ہے. اس خطے میں 5ویں صدی عیسوی کے قدیم آثار بھی موجود ہیں جو اسے تاریخی لحاظ سے بھی منفرد بناتے ہیں. سورج کی غیر موجودگی محض اندھیرا ہی نہیں لاتی بلکہ شدید سرد ہوائیں، برفانی ٹھنڈک اور موسم کے تیزی سے بدلتے مزاج بھی ساتھ لاتی ہیں. قطبی رات کے دوران درجہ حرارت خطرناک حد تک نیچے گر جاتا ہے اور اس عمل کے نتیجے میں پولورورٹکس جیسی برفانی ہوا کے کم دباؤ میں نظام بنتے ہیں اور کبھی کبھار تو دنیا کے جنوبی حصوں تک بھی اثر انداز ہوتے ہیں. دلچسپ تضاد یہ کہ یہ وہی شہر ہے جو سردیوں میں 2 ماہ کی تاریکی جھیلتا ہے، گرمیوں میں تقریباً 3 ماہ تک سورج کی مکمل روشنی میں نہاتا رہتا ہے. یہاں تک اس مسلسل روشنی میں بیرو ہائی اسکول کی امریکہ کی سب سے شمال فٹ بال ٹیم بھی اپنا سیزن کھیلتی ہے. لاسکا کا یہ حیران کن موسمی سفر ایک بار پھر شروع ہو چکا ہے اور دنیا کے نقشے میں اپنے ہی ڈگر پر چلنے والا یہ خطہ ایک بار پھر تاریخی میں اور روشنی کے غیر معمولی دور میں داخل ہو گیا ہے. تھوڑی وہ اور خبریں بھی چلتے ہیں کہ شادی کی تقریب میں غبارے دھماکے سے پھٹ گئے، دولہا دلہن جھلس کر زخمی. بھارت میں ایک شادی کی تقریب میں اس وقت خوشی میں خوفناک حادثے میں بدل گئی جب دلہن کی انٹری کے دوران گیس سے بھرے غبارے اچانک دھماکے سے پھٹ گئے. بھارتی میڈیا کے مطابق یہ حادثہ ہلدی کی رسومات کے دوران پیش آیا جہاں ماحول خوشیوں سے بھرا ہوا تھا اور جوڑا اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ اسٹیج کی طرف بڑھ رہا تھا. ویڈیو میں دیکھا دولہا اور دلہن پرسکون انداز میں ہاتھ میں بڑے سائز کے ہائیڈروجن بم لیے مسکراتے ہوئے پنڈال میں داخل ہوتے ہیں، لیکن چند ہی قدم بعد غبارہ زوردار دھماکے سے پھٹ جاتے ہیں جس سے دونوں آگ کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. لمحوں میں پورا پنڈال چیخ و پکار گونجتا اور مہمان جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں. دوستو یہ کچھ خبریں تھیں. آپ کو انٹرٹینمنٹ کی بھی خبر ہم نے جو ہے تھوڑا دیتے چلیں کہ انٹرٹینمنٹ میں ماہرہ خان کن 3 پاکستانی اداکاروں کے ساتھ کام کرنا پسند کرتی ہیں. اداکارہ نے نام بتا دیے. تو ماہرہ خان تو ایک مقبول اداکارہ ہیں، ان کی بھی خبر آپ کو سناتے چلتے ہیں کہ اداکارہ ماہرہ خان نے اپنے پسندیدہ پاکستانی مرد و خواتین اداکاروں کے نام بتا دی. ماہرہ خان نے حال ہی میں اپنی نئی آنے والی فلم نیلوفر کی تشہیر کے حوالے سے منعقد کی گئی تقریب میں شرکت کی اور اپنے 3 پسندیدہ پاکستانی اداکاروں کے نام بتائے. ماہرہ خان نے بتایا کہ اداکاروں میں انہیں شناز شیخ پسند ہیں، وہ ان کے ساتھ کام کر چکی ہیں جبکہ وہ صنم بلوچ کی بہت بڑی مداح ہیں. اس کے علاوہ ماہرہ نے تیسرا نام سجل علی کا لیا. مرد اداکاروں سے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے ماہرہ خان نے بتایا کہ انہیں ہمایوں سعید، فہد مصطفیٰ اور فواد خان پسند ہے اور ان تینوں کے ساتھ کام کرنا بہت اچھا لگتا ہے. دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، بہت سارا ٹائم لے لیا آپ کا. آپ کو پھر نیوزوں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم.